جہاں تک آپٹکس کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جو ڈیلیگیشنز کے لیے ہال کے اندر جگہ مختص ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے، ہمارے سارے منسٹرز ہی وہاں موجود تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، شہری رحمان بھی تھیں، مفتاح اسماعیل بھی تھے، اور مریم اورنگزیب بھی تھیں، اور ہمارے جو مشن ہے UN کا وہاں سے کوئی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں امبیسڈر منیر اکرم، وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے، ان کے لیے بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھتے اور پرائم منسٹر کی تقریر وہاں سے سنتے۔ میں باقی ڈیلیگیشنز کو بھی یا باقی جو اسپیچز تھیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، مثال کے طور پر فرانس کے صدر نے جب تقریر کی تو ان کے جہاں جو فرانس کی جو جگہ تھی ٹیبل، وہاں پہ صرف 4 لوگ موجود تھے، اسی لیے اس طرح ہی بھارت کی جو پرائم منسٹر تھیں لیز ٹرس، ان کے موقع بھی تقریر کے موقع پہ صرف وہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے سارے منسٹرز کا موجود ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان معاملات میں۔ پتہ نہیں طارق فاطمی صاحب بھی کہیں آگے پیچھے ہوں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آئے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شیروانی پہن کے جاتے، قومی لباس میں جاتے۔ اگر وہ مشکل لگ رہا تھا، ممکن نہیں تھا، تو پھر کم از کم سوٹ ہی پہن لیتے۔ وہ جو کمبینیشن پہن کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے نیوی جو ہے ڈارک نیوی بلو جو ہے ڈبل بریسٹڈ بلیزر پہنا ہوا تھا، وہ موقع کی مناسبت سے بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا، اور یہی لباس انہوں نے صدر بائیڈن کے استقبالیہ میں پہنا تھا، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ یوزلی یہ تو آپ قومی لباس پہن لیتے ہیں ان موقعوں پہ، یا پھر سوٹ پہن لیتے ہیں، کمبینیشن نہیں پہنتے۔ یہ تو ڈیلیگیشن میں کوئی شخص بھی یا پاکستان جو مشن ہے وہی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ یہ لباس پہن لیجئے، لیکن نہ جانے ہم کیوں یہ ایسے کام کرتے ہیں، اور کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا۔ اب تھوڑا سا آج، اور پھر ایک اور بڑی ہمارے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور وہ بھی اچھے آپٹکس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ برے آپٹکس میں ہو جاتا ہے۔ جب چاہیے تو یہی تھا کہ تقریر الگ الگ صفحوں پہ لکھ کے لاتے، اس کو اسٹیپل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کوئی اسٹیپل اپنی تقریر لکھ کے لائیں اور اس کے جو ہے پیجز الٹا رہے ہیں، ایسا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تقریر لکھی جاتی ہے، ہر صفحہ اس پہ کیو کارڈز ہوتے ہیں، اس کو آپ پڑھ کے الگ کر دیتے ہیں، اور تمام لوگ یہی کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ، اور پھر جب تقریر ختم کی تو پروٹوکول جو کنڈکٹنگ آفیسرز تھیں وہ انتظار کرتی رہیں، وہ جس دروازے سے آئے اسی دروازے سے واپس چلے گئے، حالانکہ ان کو اگلے دروازے سے جانا چاہیے تھا۔ کشمیر کا جب ذکر ہوا تو اس میں مجھے بہت ایک لحاظ سے پریشانی سی اب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا، اس وقت تک ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے لی ہے اپنی اس تقریر میں، کہ بھارت کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، تب ہم اس سے مذاکرات کریں گے۔ اب یہ کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ تو بہت براڈ ٹرم ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے یا آنے والی ہے۔ اب کیونکہ اس کو تو آپ کس طرح بھی انٹرپریٹ، اور یہی مسئلہ ہے ہماری کریڈیبلٹی کا، کیوں دنیا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا کشمیر میں؟ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں، ہم بہت سی چیزیں ٹھیک ڈیسیشنز بھی غلط ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا جو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ، اور پھر دوسرا ایک اور جو معاملہ ہے بڑا، ایک میں تو حیران ہو گیا پرائم منسٹر کی یہ بات سن کر جب انہوں نے کیا، مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ جو ان کی تقریر کے ٹیکسٹ تھا اس کا حصہ تھا کہ یہ آف دا کف ریمارک تھا کہ پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ آر آرمڈ ٹو دا ٹیتھ۔ پاکستان، ہاؤ کم پاکستان از آرمڈ ٹو دا ٹیتھ؟ ہم تو بڑی مشکل سے اپنے ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو منیمم لیول پہ بحال رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان اور بھارت کا کیا مقابلہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کیسے کر دی۔ پاکستان، جو پاکستانی لوگ ہیں نا، وہ اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ ویٹو پاور ان کو جائے، وہ ہمیں آنی چاہیے، کیونکہ ایشیا کے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم ایشیا کے ٹائگر ہیں،
कैसे टाइगर ना बताएं। वो देखें कि हमारे मुसलमान ऐसा एक आदमी है, मुसलमान जो है ना पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं, इस्लाम फोबिया सब तरफ फैल गया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुसीबतों में घिरा हुआ है अपनी खुद की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत मजबूत आगे जाने के लिए, जब सैलाब में उन्होंने हमारी मदद की है तब हमने क्यों नहीं कहा इंडिया को कि हमारे जज्बे बहुत है, आप हमारी मदद ना करो। देखे जी, इंडिया ने मदद की है दिखावे के लिए, सीधी सी बात है। मदद तो की है ना मुस्लिम ममालिक की जानिब से, तो वो भी मदद नहीं आई। मेरी बात सुने, जब सैलाब पाकिस्तान में आता है तो इंडिया की वजह से आता है। जो सिंध ताज मुआहदा है ना, उसकी खिलाफ वर्जी करता है भारत। एक मिनट जो उनका एक्स्ट्रा पानी है, मैं आपको बता एक मिनट, जो उनका एक्स्ट्रा पानी है वो अपनी कंट्री में तो नहीं रख सकते ना, अपने मुल्क में तो वो नहीं रख सकते। एक मिनट छोड़ना चाहिए, उन्होंने एक मिनट, इसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने बताया था, बल्कि उन्होंने बाद में सपोर्ट भी की है। आप देखिए जो फजूल पानी है वो अपने मुल्क में जमा करके वहां से लाभ तो नहीं लाएंगे ना, उनके मुल्क में डैम्स है, हमारे